بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے، اللہ کی عبادت کرے، اسی کی پرستش کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کے آگے سر جھکائے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن ظاہر ہے انسان تو انسان ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے رب کے ساتھ گستاخی کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک صاف دل اور سچے انسان کے دل میں گناہ کے بعد بار بار یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آخر میں نے یہ غلطی کیوں کی، مجھ سے گناہ کیوں ہو گئے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنے کیے پر افسوس کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کبھی گناہ مجھ سے اب نہ ہونے پائے۔ گناہ کا یہ سیاہ دھبا جو اس کے دل پر لگے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ نہ لگے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین غلطی کرنے والے، بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جب آدمی توبہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ توبہ کی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے اور ہم ہر وقت توبہ کرنے والے بن جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کے بعد ہی توبہ کریں، ہمارے تو ہر سیکنڈ اعمال خیر میں لگنی چاہیے، لیکن ہر سیکنڈ نہیں لگ پاتے ہیں، اس لیے بھی ہمیں توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا اور تاجدار ہیں، ان سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے معمولات میں یہ لکھا ہے کہ آپ صبح سے شام تک میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے۔ ہم اور آپ جن کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے، وہ کیوں نہ استغفار کی کثرت کریں۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کہ ہم میں کا ہر آدمی استغفار کی عادت ڈالے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں تو اب ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ پر امید رہیے، اللہ سے بہت پر امید رہیے۔ اللہ تو بڑا قدیر ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف پلٹے۔ کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی اتفاقاً گناہ ہو جاتا ہے، اس موقع پر بھی ہم اللہ کو یاد کر لیں، یہی ہمارا توبہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ توبہ کیسے کریں؟ آپ سمجھیے
کبھی اتفاقاً اگر کوئی گناہ ہو جائے بس ہم اللہ کو یاد کر لیں، یہی توبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ جو لوگ اچانک گناہ میں لگ جاتے ہیں، وہ اگر کوئی اعمال خیر کر لیتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، کوئی ذکر کر دیا، کوئی استغفار پڑھ لیا، یہی اس کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معاف تو کوئی نہیں کر سکتا، آپ ہی کر سکتے ہیں، بس اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی نادانی میں بھولے میں گناہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے معافی کی صورت نکالی ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب، فوراً ہم توبہ کریں، اگر جہالت میں گناہ ہو گیا تو فوراً ہم توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔